ماسک مفتی طارق مسعود۔ روزانہ 160 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر شہر سے باہر نکل کے 160 کلومیٹر جانا ہے تو 78 کلومیٹر جانا کا ارادہ ہو تو سفر مسافر کہلاتا ہے ایسا آدمی۔ تو 160 تو 78 سے زیادہ ہے، تو جیسے ہی اپنے شہر سے باہر نکلیں تو آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، لیکن مغرب کی نماز اور وتر پورے ہوں گے۔ پردہ میں رہ کر بیڈمنٹن وغیرہ کھیل سکتے ہیں؟ جی کھیل سکتے ہیں، لیکن مردوں کے سامنے نہ کھیلیں۔ خواتین انڈور گیم کھیلیں، اور ان کے لیے حکومت کو بھی چاہیے ایسے انڈور گیمز کا انتظام کرے۔ آج کل گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو گاؤں میں گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، خواتین کی واکنگ اچھی خاصی ہو جاتی تھی، پھر سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا، ادھر جانا ادھر جانا۔ گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہوتی ہے۔ آج کل فلیٹوں میں خواتین رہتی ہیں، گھر میں رہ کے پھر کھاد اسی اسپیڈ سے رہی ہیں، تو وہ صحت بیماریوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، یعنی بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں، صحت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے لیے ایسی جگہیں بنائے جہاں وہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع ملے۔ جم ہونے چاہیے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ، اس میں موبائل لے جانے کی پرمیشن نہ ہو، اور پارک ہونے چاہیے جہاں وہ واکنگ کر سکیں، جاگنگ کر سکیں، جس میں صرف خواتین الاؤ ہوں۔ پہلے گورے اس کا خیال کرتے تھے جب تک ان کا فیملی سسٹم تھا۔ میں کسی کنٹری میں گیا، مجھے یاد نہیں، شاید آسٹریلیا میں، وہ پرانے دور کے گوروں کے پارک بنے ہوئے ہیں جس میں صرف خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو اجازت تھی۔ یعنی گورے بھی کسی زمانے میں غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ وہ پارک صرف خواتین کے لیے تھے کہ خواتین یہاں جاگنگ کریں گی، کسی مرد کا داخلہ یہاں ناجائز ہے۔ اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا، اب تو مرد اور عورت کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کمبخت ہی ہے، شی ہے، کیا ہے۔ تو چند سال پہلے تک انگریزوں میں بھی ان چیزوں میں بڑا خیال تھا، اب بھی ہوگا بعض جگہوں پر، تو لیکن ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی نقشہ پاس ہو کسی ریزیڈینشل ایریا کا، تو اس میں جیسے مسجد ہوتی ہے، جیسے کوئی پارک ہوتا ہے، تو اس میں وہاں یہ بھی ہو کہ بھئی خواتین کے لیے بالکل الگ لوگ بناتے ہیں فیملی پارک۔ فیملی پارک الگ چیز ہے۔ فیملی پارک میں تو میاں بیوی آ رہے ہیں نا، تو کسی اور کی بیوی جاگنگ کر رہی ہے تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو؟ تو وہ پارک ہی صرف لیڈیز کے لیے ہو، چھوٹے بچے اور لیڈیز، اس میں مردوں کا داخلہ ہی غلط ہو اور پورا کورڈ ہو وہ، تو تاکہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی وہاں پہ کر سکیں۔ ورنہ یہ بیماریوں سے جو حال آج کل ہو رہا ہے، شوگر، بلڈ پریشر اور بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور جن کو جم جانا ہوتا ہے وہاں جم کا ماحول ایسا بیہودہ ہوتا ہے، وہاں اچھی بھلی پردے دار خواتین جا کے خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کا، اور دیندار لوگوں کو چاہیے ایسی چیزوں میں خود آگے بڑھیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کو ایکسرسائز کا ڈاکٹر نے بتایا ہے، اور وہ گھر میں ظاہر ہے مالداروں کے یہاں خاص طور پر سارے کام ماسیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑے بیمار ہونے لگی ہے۔ تو جم جو ایسے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں، اس میں لڑکے بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ جم بناؤ ایک، یا چندہ کر کے یا لوگوں سے کلیکشن کر کے، بھائی ہم اپنے علاقے میں خود اپنی پردہ دار خواتین کے لیے ایک جم بنا لیتے ہیں ہم۔ اس کو بے شک سورس آف انکم بنا لیں آپ، پھر سورس آف انکم بنانا ہے تو پھر چندے پہ نہیں ہو، پھر وہ شرکت پہ ہو اور اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ اور اگر سورس آف انکم نہیں ہے یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر چندہ کر کے ایک بنا لیں بھائی، کہ بھائی سب محلے والوں کی ایک ضرورت ہے، خواتین اور بچوں کے لیے ایک الگ ایسی جگہ بن جائے۔ تو اس طرح محلے والوں کو محلے کی سطح پہ یہ چیزیں اپنے علاقوں کے لیے خود سوچنی چاہیے۔ سوچتے نہیں ہیں، بس آج کل گورنمنٹ پہ ڈالا ہوا ہے، گورنمنٹ پھر کہاں کرتی ہے۔ میں شوگر کی مریض ہوں، وضو قائم نہیں رہتا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تیمم کا طریقہ بھی بتا دیں۔ جن کا وضو باقی نہیں رہتا، بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ان پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں مفتی طارق مسعود لکھ کے، کہ جن کا وضو بار بار ٹوٹتا ہو یا پیشاب کے قطروں کے مریض ہوں تو وہ کیسے وضو کریں۔ تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل سے میں نے حکم بیان کیا ہے شریعت کا۔ کیا کسی کی مدد کے لیے کالا جادو کیا جا سکتا ہے؟ کالا جادو حرام ہے۔ حافظ ارمان انڈیا سے، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور یہ بات میں نے اپنے دوست کو بتائی، اور چھوٹی سی بات پر اس نے یہ بات اس کے گھر پر بتا دی، تو مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ یہ کیسا شخص ہے؟ پاگل آدمی ہے، آپ کے راز اس نے فاش کر دیا، غلط کیا اس نے، آئندہ اس پہ اعتماد نہ کریں، بس یہ ایسا شخص ہے۔ اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے محبتوں کو بتا کے، جب آپ کا اس سے لڑکی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے تو محبت ہو گئی نہیں ہوگی، کیا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ اب بے تکلف دوستوں میں آدمی اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے، لیکن اس نے غلط کیا، آپ کا راز فاش کر دیا۔ میں نے اس سے ایک لڑکے کو مارنے کی قسم کھائی تھی، تو کیا آپ توبہ کر سکتے ہیں یا ماروں اسے؟ آپ نہیں مارو بھائی،
ناجائز چیز پہ قسم کھائی ہے تو وہ قسم توڑنا لازم ہے۔ باقی آپ نے اگر ٹائم متعین کیا تھا کہ اتنے دن کے اندر اندر ماروں گا اس کو، تو پھر جب اتنے دن گزر جائیں اور نہیں ماریں تو قسم کا کفارہ ادا کریں اور ماریں نہیں۔ اور اگر ایسے ہی کہا تھا میں اس کو نہیں ماروں گا، کوئی ٹائم متعین نہیں کیا تھا، تو پھر قسم ٹوٹے گی آپ کی موت کے وقت یا اس کی موت کے وقت، کیونکہ اس وقت پھر قسم کا یعنی امکان ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو پھر آپ نے وصیت کرنی ہے کہ میں نے چونکہ قسم کھائی تھی اس کو ماروں گا، اور اب شریعت نے مارنے کو ناجائز قرار دیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قسم کا کفارہ ادا کیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد قسم ٹوٹے گی۔ ملازمت کی جگہ پر وضو کرتے ہوئے کیا رائٹ فٹ یعنی دایاں پاؤں پہلے دھو کر پھر پیپر ٹاول سے خشک کر کے موزے پہن لیے جائیں اور پھر جوتا پہن لیا جائے، اور اس کے بعد یہی کام لیفٹ فٹ کے ساتھ کیا جائے؟ کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا یا آمنہ؟ آمنہ تھا، میم کے نیچے زیر، سیدہ آمنہ۔ قبرستان میں بورنگ کروا کر پانی نکالنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔